اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی 112 نمبر سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت کو اخلاص کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص کے معنی آتے ہیں خالص کرنا، خالص کرنا اخلاص کے معنی ہیں، یعنی تمام شرکیہ اور باطل عقائد سے اپنے ایمان کو خالص کرنا۔ توحید خالص اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ گویا اس صورت کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنانا اپنے ایمان کو خالص کرنا ہے، اور خالص ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، حدیث میں آتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی اخلاص کے ساتھ دے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اخلاص کا مفہوم ہوا جو اس سورت کا نام ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، لکھا ہوا ہے سورۃ الاخلاص مکیہ۔ مکی صورت یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، اس صورت کا شان نزول، یہ صورت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دیں۔ اب ساری بت پرستی کا ماحول، خود خانہ خدا کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، حبل، عزا، لات، منات، یعوق، نصر، یہ تو وہ بت ہیں جن کے نام قرآن نے بیان کیے، جن کی یعنی اس بت پرستی میں ان بتوں کے بت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ بت خانہ اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ایسا بت پرستی کا ماحول، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا تعارف کرائیں، ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف دعوت دیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی و عظمت بیان کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعوت دی کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو بت پرستی جن کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شرک اور کفر، انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، 23واں سپارہ سورہ صاد۔ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود؟ ان ھذا لشیء یراد، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ان سارے معبودوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک سے ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ اور ساری مخالفت اپنے حقیقی سگے مخالف ہو گئے، اگلی صورت میں آنے والا سورہ لہب کے اندر۔ تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں، بتائیں اس کا نسب کیا ہے، اس کا قوم قبیلہ کیا ہے؟ اپنی عقل کے مطابق انہوں نے سوال کیا۔ تو یہ صورت اس موقع پہ نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، اس کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ مشرکین نے یہ سوال کیا کہ جس رب کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، جس کی یہ صفات و کمالات آپ بیان کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ وہ کون ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے؟ انسب لنا ربک یا محمد، اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ اور بعض نے تو یوں کہا کہ بتائیے وہ کس دھات کا بنا ہوا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے؟ وہ لوگ بت بناتے تھے اسی طرح کے مجسمے،
تو کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا، کیسا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ رب العالمین کے حسب نسب کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے بارے میں پوچھا، تو یہ صورت نازل ہوئی، بڑی جامع مختصر صورت، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کو اس طرح بیان کیا گیا اس صورت میں کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے، دلوں میں اتار لیا جائے، تو میرے محترم دوستوں اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں لذت آنے لگے، مزہ آنے لگے۔ اور یہ میں فرضی بات نہیں عرض کر رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو صحابہ کے دلوں میں ایسی ہی اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ ایک صحابی رسول آئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اے اللہ کے رسول مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، میرے رب کا ذکر اس میں ہے، میرے عظیم و کریم رب کی صفات اس میں بیان کی گئی، مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ صحابی رسول نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو جانتے ہیں حضور نے کیا کہا؟ اس سے محبت کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ایک جگہ آتے اس سے محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور صحابی رسول کے بارے میں سفر میں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جماعت کے ساتھ، تو جب بھی نماز پڑھائیں تو 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ واپس آ کے سارے جو دیگر رفقائے لشکر تھے، جماعت کے ساتھی، انہوں نے یہ بات کی، حضور نے بلا کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دی۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول نے یہ صورت پڑھی، جب صورت نامعلوم کس اندر کے جذبے کے ساتھ، کس خلوص سے یہ صورت پڑھی، حضور نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ نے کہا وجبت کے معنی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا چیز واجب ہو گئی؟ کہا جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اتنی عظیم صورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کو جمع کیا، آؤ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں۔ یہ ساری میں وہ صحیح احادیث بیان کر رہا ہوں جو اس صورت کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محدثین نے جمع کی۔ کہ آؤ میں تمہیں 1/3 قرآن کا تیسرا حصہ 1/3 قرآن سناؤں۔ اے اللہ کے رسول ضرور سنائیں۔ حضور علیہ السلام نے سورہ اخلاص سنائی کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مفسرین نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں 3 بڑے بڑے مضامین بیان کیے، توحید، رسالت اور معاد۔ توحید اللہ کی وحدانیت، معرفت اللہ کی پہچان، اللہ کی پہچان، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت۔ نمبر 2 رسالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اتباع، یہ قرآن کا اہم ترین موضوع ہے۔ پورے قرآن کے 3 بڑے مضامین، توحید، رسالت اور تیسرا موت کے بعد کی زندگی، آخرت۔ فرمایا ان 3 مضامین میں سے ایک مضمون اس صورت میں بیان کیا، گویا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو 1 قرآن کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے 1 قرآن کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ثواب کی بات آئی تو ایک واقعہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، میرے آپ کے سامنے تفسیر رکھی ہوئی ہے، یہ ان کے قابل فخر صاحبزادے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے ان سے جو بڑے بھائی ہیں مفتی رفیع صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، بیمار ہیں بہت زیادہ، جن کے صاحبزادے ہمارے اس درس کی افتتاح میں آئے تھے مفتی زبیر صاحب۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میاں رفیع، لوگ مرنے کے بعد تو بھول جایا کرتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ بھول جایا کرتے ہیں، لہٰذا اتنا ضرور کرنا کہ جب بھی ہماری یاد آئے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کر دینا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص، چھوٹا سا عمل ہے، اس میں نہ وقت لگتا ہے نہ مشقت ہوتی ہے، لیکن میرے محترم دوستوں یہ اللہ کے کلام کی عظمت ہے،
اللہ نے اپنے کلام میں کچھ ایسی صورتیں، ایسی آیتیں نازل فرمائی جن کی یہ خاص عظمت و مقام ہے. تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، یہ گویا پورے قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس کی تفسیر ابھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں 3 مرتبہ ہم سب بھی پڑھ لیں گے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ سورہ اخلاص کا مفہوم، مکیہ کا مفہوم اور اس سورت کا شان نزول عرض کیا گیا. اب اگلی بات اس سورت کا ترجمہ و تفسیر. سب سے پہلے میرے محترم دوستوں جو اس کے کلمات ہیں، الفاظ، ان کو دیکھیے. لفظ قل پرانا لفظ ہے، پہلے بھی آ چکا ہے. قل آپ کہہ دیجئے، قول سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہنا. قل کہہ دیجئے، کہہ دو. ہو کے معنی کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی ذات کی طرف اشارہ کیا جائے. وہ، کیونکہ مشرکین نے پوچھا تھا نا کہ وہ جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، وہ رب آپ کا وہ کون ہے، کیسا ہے؟ جواب میں کہا وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. اور کیسا ہے؟ احد، وحدہ لا شریک لہ، ایک ہے، تنہا ہے، کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں. تو ہو کے معنی وہ ذات جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، یا جو بات تم پوچھ رہے ہو وہ بات یہ ہے. یہاں حضرت مفتقی صاحب دامت برکاتہم نے ترجمہ کیا، بات یہ ہے، یعنی وہ بات جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اللہ کا ذاتی نام، باقی سب صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام ہے. لہٰذا یہ لفظ آیا اور آتا رہے گا قرآن کریم میں، تو سینکڑوں مقامات پہ آیا ہے. ایک بات عرض کروں کہ جتنی عظیم ذات ہے، اس ذات کا چاہے ہم صفاتی نام لیں یا ذاتی نام، عظمت کے ساتھ لیا کریں، عظمت کے ساتھ. اللہ، یہ اللہ کا نام لینے کا ادب ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے. ہم بالکل بے ادبی کے ساتھ اللہ میاں نے کہا، اللہ کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، اہتمام کریں گے انشاءاللہ اس کا. اللہ کا نام لیں. ہاں، مفتی محمد حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ جب اللہ کا نام لیتے تھے تو اس عظمت کے ساتھ لیتے تھے کہ کہنے والے اور سننے والے پر اس کا اثر ہوتا تھا. کس کا نام لیا ہے پتہ ہے؟ وہ ذات جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اللہ. آگے لفظ احد. احد کے معنی ایک، جس کا کوئی جز نہیں، جس کا کوئی حصہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مقابل نہیں، اور جس کا کوئی دوسرا نہیں. احد بڑا جامع لفظ ہے. احد کے معنی ایک. آگے لفظ اللہ ہے. اس کے بعد لفظ صمد ہے. صمد، اس کو دیکھیے، یہ بڑا اہم لفظ ہے. صمد، اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے بے نیاز. حضرت نے یہاں ترجمہ کیا ہے اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. فرمائیے اس کا کامل ترجمہ ہے، ورنہ صمد کا ترجمہ بے نیاز. بے نیاز کا مفہوم کیا ہے؟ جس کو کسی کی حاجت نہ ہو. اہل علم جو علماء قرآن و حدیث کے ماہرین فرماتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، یہ صمد کا آدھا ترجمہ ہے، پورا ترجمہ نہیں ہے. لفظ صمد کا پورا مفہوم نہیں ہے. پورا مفہوم یہ ہے جو حضرت نے بیان فرمایا، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں. جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، یہ ہے صمد ذات. اللہ الصمد. صمد کا لفظ آگے دیکھیں. لم یلد. لم کے معنی آتے ہیں نہیں. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. یلد بڑا آسان لفظ ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ولادت. ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے ولادت، اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یلد اسی کا فعل ہے. لم یلد، اس نے کوئی اولاد نہیں جنی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. لم یلد. ولم یولد. یولد یہ الگ فعل ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا ہوا نہیں ہے، وہ ذات ہمیشہ سے. لم یلد ولم یولد، ولادت سے. اس کے بعد لفظ ولم یکن. یکن کے معنی ہونا. لم یکن نہیں ہے، یکن ہے. اور لم یکن، لم کا لفظ جہاں آئے گا یہ نفی کے لیے آتا ہے. لم نفی کے لیے، لا نفی کے لیے. تو
تو لم نہیں ہے، یکن لہو، لم یکن لہو نہیں ہے اس کا، کفو، کفو کہتے ہیں برابر، جوڑ کا، ہم پلہ، اس کے برابر، اس کے جوڑ کا، اس کا ہم پلہ. یہ ہمارے ہم پلہ لوگ نہیں ہیں، یہ ہم سے کمتر لوگ ہیں، یہ ہم سے بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ہمارے برابر نہیں ہیں. کفون، کفو برابر، ہم پلہ. تو فرمایا نہیں ہے کوئی ہم پلہ، کوئی ایک بھی اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. پوری کائنات میں سب اس سے کمزور، محتاج اور بے بس ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں. تو یہ اس صورت کے الفاظ واضح ہو گئے بھی، سارے آپ سمجھ گئے کہ اس کے الفاظ، جو الفاظ اس میں آئے ہیں. نیا لفظ اس میں احد، صمد، لم یلد ولم یولد، اور اسی طرح ولم یکن لہ کفوا، کفوا. اب اس کا ترجمہ اس صورت کا دیکھیے. پہلے تو وہ ترجمہ دیکھیے جو نیچے لکھا ہوا ہے. قل کہہ دو، ہو بات یہ ہے، اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. قل آپ فرما دیجئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، تو اس لفظ قل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل موجود ہے. آپ کہتے ہیں بھئی ایسا ہے، آپ فلاں سے جا کے میرا پیغام پہنچا دیں. کیا مطلب ہوا؟ آپ نے ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا، ان پہ اعتماد کیا. یہ آدمی قابل اعتماد ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، جو بات میں کہوں گا وہی بات آگے جا کے کہے گا. تو یہاں بھی قل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتا ہے لفظ قل. آپ فرما دیجئے. وہ یا بات یہ ہے، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے. وہ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، جو بات تم پوچھ رہے ہو کہ آپ کا رب کیسا ہے جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس، نعوذ باللہ ان کا سوال تھا کس دھات کا بنا ہوا ہے، سونے کا، چاندی کا، مٹی کا. تو بات یہ ہے، سنو، وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ احد، ہر لحاظ سے ایک ہے. یہ ہر لحاظ سے ایک، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، صرف ایک ہے بولنے سے پورا معنی ادا نہیں ہوگا. ہر لحاظ سے یعنی ذات کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے. ہر ایک میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ذات اور صفات. وہ ذات کے لحاظ سے بھی ایک ہے، یعنی اس کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اس کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے. وہ ایک ہے ہر لحاظ سے، نہیں ذات کے لحاظ سے. پھر اس کی صفات، اس کے کمالات، اس کی خوبیاں اسی میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں. جو خوبیاں اس کے اندر ہیں وہ اسی میں ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں. لہٰذا وہ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اور ایک ہے اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. بات واضح ہو رہی جی. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ، بات یہ ہے کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. تم سوچو کہ ہم اس جیسا کوئی مثل اس جیسا ہوگا یا اس جیسا نہیں، وہ ہر لحاظ سے ایک ذات ہے. اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اس کی ذات کو ماننا ضروری ہے. یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات واجب الوجود، جس کی وجود کو ماننا پڑے گا. جب آپ آسمان کو مانتے ہیں تو آسمان کے بنانے والے کو ماننا پڑے گا. جب زمین مانتے ہیں زمین کے بنانے والے کو ماننا پڑے گا. کون بنانے والا ہے؟ جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، جو ہمیشہ سے ماننا پڑے. یہ عمارت بنی ہوئی ہے مسجد کی، آپ کو ماننا پڑے گا کسی نے بنایا ہے اس کو. تو میرے محترم دوستوں، اس لیے اللہ اپنی ذات و صفات کے ایک. تم نے پوچھا کون کہاں سے آئے، تو سنو، پہلی بات سمجھو کہ وہ ایک ہے ہر لحاظ سے. اب اس جیسا تمہیں کہیں نہیں ملے گا، کہیں تلاش کر لو اس جیسی وہ ذات اور وہ صفات تمہیں نہیں ملے گی. تو پہلی بات آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اور میرے محترم دوستوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو مجھے آپ کو لے کے جانا ہے. غور فرمائیے گا، مجھے اور آپ کو جو اللہ کے پاس دنیا سے لے کے جانا ہے، وہ سب سے قیمتی سرمایہ توحید ہے. توحید ہے، توحید ہے. توحید لے کے جانی ہے. ایک اللہ، ذات و صفات میں کوئی اس کا ہمسر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا.
توحید لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں، اور خدا نہ خواستہ اس میں کہیں شرک کا شبہ بھی آ گیا تو پھر بڑا خطرہ ہے۔ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، جو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو یہ پہلی آیت واضح ہوئی کہ اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایک، کوئی اس کا دوسرا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ایک کے معنی کوئی جز نہیں۔ مفسرین نے واحد نہیں کہا، واحد کا اثنین دوسرا ہوتا ہے، احد کا دوسرا نہیں ہوتا، اس لیے احد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے جو اس کے سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ حضرت ترجمہ یہ کیا ہے، اس کو دیکھ لیں پہلے جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ صمد، صمد وہ ذات ہے کہ سب اس کے محتاج، سب کا مطلب کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چھوٹی بڑی مخلوق، ہر طاقتور کمزور، ہر پرانا نیا، ہر انفرادی اجتماعی، جی ساری دنیا مل جائے تو اس کی محتاج، ساری دنیا مل جائے، سارے انسان مل جائیں اس کے محتاج ہیں، وہ سب مل کر۔ آپ حیران ہوں گے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان مشرکوں اور جو اللہ کی غیر کی بڑائی کو دل میں رکھتے ہیں ان سے کہا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم سب مل کے اللہ کو نہیں عاجز کر سکتے۔ ساری کہتے ہیں بھی اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے تو پھر ہماری حکومت کا کیا بنے گا، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے پھر تو ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستوں، پوری کائنات اپنی ساری طاقت کے ساتھ آ جائے، اللہ کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اتنی طاقتور ذات، اتنی عظیم ذات، اسی کو صمد کہا ہے یہاں پر، صمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، کیونکہ ان کا سوال تھا اپنی سمجھ کے مطابق، وہ سمجھ رہے تھے جیسے یہ بت رکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ حضور علیہ السلام بھی ایسے کسی رب کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ جب جواب آیا تو جواب تو اللہ کی شان کے مطابق آیا، اور انسانوں کے عقائد کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، خالص اور مضبوط کرنے کے لیے آیا۔ میں بھی ان آیات کے بارے میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں انسان کا یقین پھنستا ہے، اس کا عقیدہ بگڑتا ہے، اور قرآن کریم کی اس صورت سے کہاں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، یہ آخر میں تفسیر میں عرض کی جائے گی، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب کیا عرض کیا؟ جی بتائیے بھائی، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ پورا ترجمہ کرنا ہوگا، پورا ترجمہ۔ ہاں، ایک ترجمہ ہمارے پرانے اردو دان شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ترجمہ کیا، نرادھار ہے۔ صمد نرادھار، یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان و جنات، تمہارے خشک و تر، تمہاری ساری مخلوق مل کر اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی کرنے لگ جائے، متقی پوری روئے زمین اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اور خالی موجودہ لوگ نہیں، اول آخر سارے، اس کی بادشاہت بڑائی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو اس کے۔ اور اگر ساری دنیا، ساری کائنات، اول و آخر سب مل کے اس کے نافرمان ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے فرمایا لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ایک خاص عقیدے کو واضح کیا، صاف کیا۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے کوئی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد ہوگی تو اس میں کچھ صفات اس کی ہوں گی۔ ذرا غور کیجئے گا، اگر اولاد ہوگی کہتے ہیں بھائی اس میں جو ہے نا اپنے والد کی فلاں صفت آتی ہے، اس میں اپنی ماں کی فلاں صفت آتی ہے، تو پھر اس کی صفات جیسا کوئی اور دنیا میں آ جائے گا۔ نہیں، اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ لم یلد کیا ترجمہ کیا؟ دیکھیے جی، لم یلد مفہوم سمجھنا ہے، تفسیر کے ساتھ ساتھ مفہوم کو ذہن نشین کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی مسلمان اس کو صورت یاد نہ ہو، لیکن میرے محترم دوستوں اس طرح سمجھیے کہ جب یہ صورت پڑھیں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے،
اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی معرفت و پہچان بڑھتی چلی جائے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، یہ سارے ترجمے کر سکتے ہیں اس کے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، کیونکہ اگر وہ کسی کی اولاد ہوگا تو اس سے پہلے کسی کو ماننا پڑے گا۔ ماں باپ پہلے ہوتے ہیں، اولاد بتائیے بھائی بعد میں آتی ہے، تو اس کی وہ کسی کی اولاد نہیں، اور اگر وہ اس کو کسی کی اولاد مان لیا تو پھر اس میں پھر حاجت، محتاج تھا اپنے وجود میں فلاں کا، وہ تو محتاج ہے ہی نہیں، تو نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ پوچھا نا نسب بیان کریں، نسب حسب نسب کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، نعوذ باللہ آپ کا رب کس کا ہے، تو کہا بھائی نہیں کسی کا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ آیت واضح ہو گئی بھائی، لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آگے دیکھیے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا، کفواً جوڑ کا، احد کوئی ایک بھی، حضرت ترجمہ لکھا ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، ولم یکن لہ، نہیں ہے اس کے، کفواً جوڑ کا، برابر، ہمسر، احد کوئی ایک تو دکھا دیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی طاقتور مخلوق کا ایک بھی آپ اس کے جوڑ کا نہیں دکھا سکتے، کیونکہ سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس سے کمزور اور بے بس و محتاج ہیں۔ تو یہ میرے محترم دوستوں ترجمہ ہوا، قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے، کوئی بھی اس کے جوڑ کا نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اب تم پوچھتے ہو کہ یہ رب کون ہے، کیسا ہے، تو سنو، یہ ہے ہمارے رب کی صفات۔ سب سے پہلی آیت، اب سنیے اس کی تفسیر کا وہ خاص عنوان کہ جو ہر ایمان والے، ہر تسلیم کرنے والے کے دل کو شرک اور شرک کے شبہات سے بھی پاک کر دے، شرک کے ذرات سے نکال دے، اور توحید خالص ایمان کے لیے اخلاص کو پیدا کرنے والی صورت یہ بن جائے۔ دیکھیے، قل هو اللہ احد، اس آیت میں تردید کی گئی، نفی کی گئی، صاف کیا گیا ان لوگوں کے نظریات و عقیدے کو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں۔ معبود کا ہے ہی کوئی نہیں، هو اللہ احد، وہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، وہ اللہ ایسا ہے کہ اکیلا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ اور یہاں تھوڑا سا مزید اس بات کو سمجھیے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کو غیب میں رکھا ہے، اغیب الغیوب، سب سے بڑی غیب کی ذات خود اللہ کی ذات ہے، سارا امتحان اسی کا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنی ذات کو تو نورانی حجابات و غیب میں رکھا، اور اپنی قدرتوں کو ایسا ظاہر کیا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتا ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، یہ اللہ کی پہچان کراتا ہے، سورج کا نکلنا اور اس کی روشنی بتاتی ہے اللہ ہے، چاند اور چاند کی منزلیں بتاتی ہیں اللہ ہے، ہوا اور ہواؤں کی چلنا اس کی طاقت بتاتی ہے اللہ ہے، سمندر اور سمندروں کی جو موجیں ہیں یہ بتا رہی ہیں، پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، زمین سے نکلنے والا پتا پتا، بوٹا بوٹا، غلے کا ایک ایک دانہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تھوڑا سا غور کیجیے، یہ سورج کون نکال رہا ہے؟ آج بڑے بڑے دعوے کرنے والے کیا سورج کو نکال سکتے ہیں؟ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اللہ پاک نے منظر پیش کیا، ابراہیم خلیل اللہ توحید کے داعی تھے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ نمرود کے دربار میں۔ کون نمرود؟ جو کہتا ہے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اس کی حکومت تھی دنیا کے اوپر، یعنی بڑے بڑے جو حکمران آئے جنہوں نے تقریباً دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں سے ایک نمرود بھی ہے۔ اب کیسا دماغ خراب ہوتا ہے آج تو ذرا سا کوئی عہدہ مل جائے دماغ خراب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم جیسا کوئی بھی نہیں۔ کوئی ذرا سی طاقت مل جائے کسی کو تو اس طاقت کا نشہ، کوئی جماعت جتھا مل جائے تو اس کا نشہ، کچھ لوگ ہاں میں ہاں ملانے والے مل جائیں تو اس کا ایک الگ غرور۔ تو جس کی حکومت دنیا کے اندر ہو تو کیا نشہ ہوگا کہ اللہ میں رب ہوں۔ تو اس دربار میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اللہ میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ تو اس کم عقل آدمی نے کیا کیا کہ ایک بے گناہ کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو آزاد کر دیا کہ میں بھی مارتا ہوں، انا احیی و امیت قرآن کی آیت ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑی بھدی عقل کا مالک ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ مارنے اور زندہ کرنے سے کیا مراد ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ آیت پڑھی ہے، غور بھی کیا ہوگا اس پہ۔ تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہا میرا رب تو وہ ہے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ تم بھی رب ہو نا، تم ایسا کرو میرا رب تو ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو ایک دن، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو، تم رب ہو، تم طاقتور ہو۔ فبہت الذی، حیران پریشان یہ کیا ہوا، اس کا کیا جواب؟ تو میرے محترم دوستوں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ احد، یہ دل گواہی دے گا کہ وہ ذات ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی صفات کے اعتبار سے بھی اپنی ذات کو اس نے چھپا دیا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پہچان کرا رہا ہے۔ سورج بتا رہا ہے کہ وہ ذات ہے، کوئی دنیا کی طاقت مل کے اس کو نکال نہیں سکتی، اور ساری دنیا کی طاقت مل کے نکلے ہوئے سورج کو غروب نہیں کر سکتی، چاہے ٹیکنالوجی کتنی ترقی کیوں نہ کر جائے، چاہے ساری دنیا پر حکومت کے دعوے اور ساری دنیا کی زمینوں پہ اپنے فتوحات کے جھنڈے گاڑ لیں، لیکن سورج کو نہیں روک سکتے۔ یہ تو ذرا سا اختیار امتحان کے لیے دیا گیا۔ تو قل هو اللہ احد، اس آیت میں تردید کی گئی ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے، کا نہیں، نہ اس کی ذات جیسا کوئی نہ اس کی صفات جیسا کوئی۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرما دے، اور موت تک اسی یقین پر اللہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہاں تردید کی گئی، سمجھایا گیا، عقیدے کو خالص کیا گیا اس بات سے، جو یہ کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن اس کی کچھ صفات، کچھ اختیارات اللہ نے فلاں کو بھی دے رکھے ہیں، فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، فلاں کے پاس بھی کچھ اختیارات، فلاں کے پاس بھی کچھ ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں کا اپنا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جزو ہیں، یا اللہ خدائی کچھ اختیارات ان کے پاس ہیں۔ اسی طرح اوروں کے عقیدے کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے اپنے کچھ اختیارات فلاں کو بھی دے رکھے ہیں، گویا کہ کچھ لوگوں کی حاجتیں ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ صاف رد کیا، اللہ الصمد نہیں، وہ ذات ایسی ہے کسی کی محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کیا نبی، کیا ولی، کیا فرشتہ، کیا دنیا کی طاقتور سے طاقتور مخلوق، سب اس کی محتاج ہے، اللہ الصمد۔ تو دیکھیے یہاں پر ان لوگوں کی نفی کی گئی جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی صفات میں سے کچھ صفات کسی دوسرے کے اندر بھی سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کی کچھ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ فساد عقیدہ پایا جاتا ہے، پھر جا رہے ہیں فلاں بزرگ کے مزار پر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماتھا ٹیک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، جالیاں چوم رہے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے کی قبر کی جالیاں چوم رہے ہیں۔ کیوں چوم رہے ہیں؟ کہتے ہیں جناب یہ ہماری فلاں حاجت ان کے ذریعے، یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے۔ نعوذ باللہ ایک جملہ یہ ہمارے نادان مسلمانوں کی زبان پہ کہ اللہ ہماری
سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں، ان کی بات ضرور مان، لہٰذا یہ ذریعہ ہے یہاں تک پہنچانے کا۔ اللہ نے کچھ اختیارات ان کو بھی سونپ رکھے ہیں، تو اللہ الصمد میں صاف فرمائے نہیں بھائی نہیں، کوئی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، ساری صفات اسی کے لیے ہیں۔ تو دوسری صورت میں ان لوگوں کو، یعنی پہلی صورت میں جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں یعنی اللہ احد، دوسری صورت جو ایک اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اور مخلوقات کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں شریک۔ بعض نادان مسلمانوں کو شبہ ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عالم الغیب ہیں، غیب کی بہت سے علم ان کے پاس ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی خبریں بتائی ہیں، قرب قیامت یہ ہوگا، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ غیب کا علم جو اللہ کے پاس ہے وہ حضور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ اب اس صفت کو ہم کسی اللہ کے کسی بندے کے اندر، کسی نبی، کسی ولی کے اندر تسلیم کریں، یہاں اس آیت سے اس کو رد کیا گیا، نہیں، یہ صفت کسی میں نہیں، صرف اللہ کے اندر ہے، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ مقام و مرتبہ سب کا اپنی جگہ ہے، انبیاء کا اپنا مقام ہے، اولیاء کا اپنا مقام ہے، فرشتوں کا اپنا مقام ہے، اور نیک بندوں کا اپنا مقام ہے، لیکن جو اللہ کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی کی نہیں ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، ممکن نہیں ہے تعریف کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ ان کا مقام ہے۔ بس اتنی بات میں کہہ سکتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ایک ہی شعر ہے جس کا پہلا مصرع عربی کا، دوسرا فارسی کا ہے۔ ممکن نہیں ہے حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اللہ الصمد میں سمجھایا کہ اللہ ہیں اور اللہ کے بندے وہ اپنے اپنے مقام و مرتبے پر ہیں۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد میں، لم یلد میں نفی کی گئی ان لوگوں کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہودی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں مشرکین مکہ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، کہ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، لم یلد میں نفی کی گئی، نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک، ان ساری حاجتوں سے پاک، اس کے اندر حاجت کوئی ہے ہی نہیں۔ ولم یولد میں اور زیادہ کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی اولاد۔ آج یہ نظریہ باطل لوگوں نے کہ جناب کائنات ایسی تھی پھر اس طرح بنی، پہلے ایک بلبلا تھا، پھر ایک دھوئیں کی شکل، پھر اس کے بعد پھر یہ ارتقائی نظریہ، وہ ساری باطل چیزیں جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ ساری کائنات بنی ہوئی ہے اور بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، خالق صرف اللہ ہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ لہذا فرمایا لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا، تو یہاں نفی فرمائی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں، اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو بعض چیزوں میں، بعض صفات میں اللہ کے ساتھ شریک، جیسے مجوسی ہیں، وہ کہتے ہیں روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیرے کا خالق کوئی اور ہے، آگ کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور ان چیزوں کے لیے الگ الگ خالق مانے کا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جوڑ کا، اس کا ہمسر، اس کے برابر کوئی نہیں، یعنی کوئی کائنات میں کوئی ایسی ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جو اس کی ہم پلہ ہو، اس کی برابر ہو۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم پلہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ بنی ہوئی ہے، محتاج ہے، بنی ہوئی چیز محتاج ہوتی ہے، بنی ہوئی چیز اپنے بننے میں محتاج ہے،
تو یہ چیز بنی ہوئی ہے، لہذا اللہ کی ہم پلہ اللہ کی جوڑ کی نہیں ہو سکتی۔ ولم یکن لہو کفوا احد، کفو کے معنی آتے ہیں برابر، ہم پلہ ہمسر۔ تو فرمایا کوئی احد کا مفہوم بھی ذہن میں رکھیے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہم پلہ برابر ہو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کا مفہوم اور اس کا مطلب اور معنی اور اس کی تفسیر اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی۔ اللہ پاک اس صورت کو ہم سب کے دلوں میں اتار دے، اس کا یقین نصیب فرما دے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے تاکہ اس انداز سے پڑھیے گویا کہ اس کا مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔